السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ بے پناہ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں دین حق دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کی گفتگو کا موضوع ہے گھر سے مسجد تک۔ یہ گفتگو اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے بڑی اہم گفتگو کہ اپنے گھر سے مسجد آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن انعامات کا اعلان کیا جاتا ہے، اور کیا کچھ اپنے گھر سے نکل کے مسجد آنے والوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ آج کی گفتگو میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہمارا بھی ایک اصول ہے کہ جب کوئی ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ پھر وہ ہمارا مہمان کہ جسے ہم خود انوائٹ کریں، اسے دعوت دیں، اپنے گھر بلائیں، پھر اس کے لیے تو خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے استقبال کا بھی انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف قسم کی ضیافت کا بھی اہتمام اور بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا بھی ایک نظام اور روایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام اور روایت ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر اپنے گھر کو چھوڑ کے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بڑا اچھا معاملہ فرماتے ہیں، اور ان کے لیے بہت زیادہ اپنی طرف سے اللہ خیر و برکات کے اعلانات فرماتے ہیں۔ پھر وہ بندہ کہ جسے اللہ تعالیٰ خود بلائیں، دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے آواز دی جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے کہ میرے گھر میں آؤ، مسجد میں آؤ، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ۔ جو اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول کر کے دن میں 5 مرتبہ اپنا گھر چھوڑتا ہے، اللہ کے گھر آتا ہے،
اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کچھ ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اس کی صحیح حقیقت کو ہم ماپ نہیں سکتے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، اور اس پہ ہم اپنا پورا یقین قائم کر سکتے ہیں۔ آج وہ فرامین نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے آپ سماعت فرمائیں گے کہ جن میں ہر اس شخص اور مسلمان کے لیے کچھ خصوصیات کا تذکرہ ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر اللہ کے گھر مسجد میں آتا ہے۔ اپنے گھر کو چھوڑنا، اللہ کے گھر میں آنا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑی عزت کی بات ہے، یہ بڑے مرتبے اور مقام کی بات ہے کہ اللہ کے گھر میں آیا جائے، اور مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، اللہ کے ذکر کے ساتھ بار رونق کیا جائے، اللہ کے گھروں کو آباد کیا جائے۔ تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے جب ہم اللہ کے گھروں میں آئیں گے تو اللہ کے گھروں کو آباد کیا جائے گا۔ اگر ہم اپنے گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر آئیں گے ہی نہیں تو اللہ کے گھر تو آباد نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ اللہ کے گھروں کو آباد صرف وہی کرتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، جن کا آخرت پہ ایمان ہوتا ہے، جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتے ہیں۔ گویا 5 مرتبہ دن میں ہر مسلمان اور مومن کے اسلام اور ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ 5 مرتبہ جب اذان ہوتی ہے تو ہر مسلمان کے اسلام اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ اپنے ایمان میں کون کامیاب ٹھہرا۔ جس نے اللہ کی اس دعوت کو قبول کر کے اپنے گھر سے مسجد تک کا سفر کر لیا، وہ ایمان میں کھرا ہے، وہ ایمان میں سچا ہے، وہ اپنے ایمان میں بہترین شخص اللہ کے نزدیک سمجھا جاتا ہے۔ جو اذان کی آواز سن کے اپنے گھر کو نہیں چھوڑتا، دکان کو نہیں چھوڑتا، کاروبار کو نہیں چھوڑتا، اپنی بزنس اور کسی بھی قسم کی مصروفیت کو ترک نہیں کرتا، اس کے ایمان میں کمزوری ہے، اس کے ایمان میں خرابی ہے۔ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں حکم ہے کہ اپنے گھر سے مسجد آنا، اور پھر ساتھ ابھی مسجد میں آ کے کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی سنتیں ادا نہ کرے، کوئی فرض نماز با جماعت ادا نہ کرے، صرف مسجد میں آئے نماز کی نیت سے، نیکی کی غرض سے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، ابھی نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنے سے پہلے مسجد پہنچنے تک اللہ تعالیٰ اسے کیا کچھ انعامات عطا کرتے ہیں، آج کی گفتگو میں صرف یہی میں نے عرض کرنا ہے۔ نماز کا معاملہ بعد میں، ابھی یہ بندہ اپنے گھر سے چلا ہے، مسجد میں آیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا عزت اور اکرام۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ لہ نزلا، حضور نے فرمایا جو شخص صبح یا شام یعنی کسی بھی وقت اپنے گھر سے مسجد آتا ہے، من غدا الی المسجد او راح، کوئی صبح کے وقت مسجد آئے یا شام کے وقت مسجد آئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعد اللہ لہ نزلا،
اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ بندہ اپنے گھر سے چل کے مسجد میں آیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام کیا، اس کی اتنی عزت کی کہ اس کے لیے اللہ نے مہمانی کا بندوبست کر دیا۔ یہ اعزاز ملتا ہے اس شخص کو جو اپنے گھر سے مسجد آتا ہے، اور یہ میں نے عرض کیا ہے کہ آتا اللہ کی رضا پانے کے لیے، نماز کی نیت سے فرض ادا کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی ندا سن کے مسجد میں آ رہا ہے۔ فرمایا جو شخص آئے الی المسجد اس کے لیے اللہ تعالیٰ مہمانی کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز بندہ اللہ کی جانب سے حاصل کر سکتا ہے جسے اکثریت مسلمانوں کی نہیں کر رہی۔ صرف ایک ہی فرمان پہ اگر یہ ساری گفتگو کرنی شروع کر دی جائے تو وقت تھوڑا ہے، لیکن میں نے رغبت کے لیے، ترغیب کے لیے، ذوق کے لیے، شوق کے لیے کافی فرامین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آج آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، تاکہ پہلے سے زیادہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، پہلے سے زیادہ ہمارا ذوق مسجد میں آنے کا بڑھے، پہلے سے زیادہ ہمارا شوق اپنے گھر سے مسجد تک کا سفر کرنے کا بڑھے، اور پہلے سے زیادہ ہم بر وقت مسجد میں آنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ فرامین آپ خود بھی سماعت کیجئے اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیے، زبانی پہنچا دیں یا ویڈیو کے ذریعے پہنچا دیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بات نیکی کی آگے پہنچانے کا پورا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے۔ جو بندہ کسی کو نیکی کی بات بتاتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا نیکی کرنے والے کو اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ گفتگو سن کے یہاں چھوڑ کے نہ جایا کریں، یہ گفتگو آگے لوگوں تک پہنچایا کریں، کچھ حصہ پہنچا دیں، کچھ حصہ لوگوں تک پہنچا دیں، آپ بھی نیکی آگے پہنچانے والے بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جو بندہ اپنے گھر سے مسجد آتا ہے، یہی موضوع گھر سے مسجد تک، یہ آج کی گفتگو ہے، یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ گھر سے مسجد تک آنے والا اللہ کے ہاں اس قدر معتبر ٹھہرتا ہے، اس قدر اللہ کے ہاں معزز مکرم بن جاتا ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذی شان میری اور آپ کی توجہ چاہتا ہے کہ اعظم الناس اجرا، امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدہم فابعدہم ممشا، فرمایا نماز کا سب سے زیادہ اجر پانے والا لوگوں میں وہ شخص ہے جو جتنا دور سے چل کے اللہ کے گھر مسجد میں آتا ہے۔ فرمایا جتنا کسی کا گھر مسجد سے دور ہے وہ اپنے گھر سے چلتا ہے، اللہ کے گھر مسجد میں آتا ہے، فرمایا اتنا ہی نماز میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب اللہ زیادہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کمال شفقت ہے۔ اللہ نے ہر کسی کا نماز میں اجر ایک جیسا نہیں رکھا۔ یہ باجماعت پڑھنے کا ثواب ٹھیک ہے جو بیان کیا جاتا ہے 25 گنا زیادہ، 27 گنا زیادہ، لیکن جو بندہ مسجد سے جتنا دور گھر میں رہتا ہے اور وہاں سے چل کے مسجد میں آتا ہے، اللہ نماز میں اس کا ثواب پلس کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو مسجد میں آ کے
نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، ابھی جماعت کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اس شخص سے زیادہ اجر حاصل کر لیتا ہے جو نماز پڑھ کے سو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے گھر آنے کا اجر اتنا زیادہ اسے ملتا ہے جتنا کوئی دور سے چل کے آتا ہے۔ جتنا گھر مسجد سے دور زیادہ ہوگا اتنا اجر اللہ زیادہ فرما دیں گے، اتنا ثواب اللہ زیادہ کر دیں گے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نکلو اپنے گھروں سے، آؤ اللہ کے گھروں میں، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، تم اللہ کے گھروں کو آباد کر دو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرما دے گا۔ یہ اجر کا مل جانا، ثواب کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے برکت، رحمت۔ جو آگے میں فرامین آپ کے گوش گزار کرتا جا رہا ہوں، آپ توجہ بڑھائیے کہ ہمارے کتنے اور کس طرح کے مسائل صرف اسی بات سے اللہ حل فرما دیتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے چل کے مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، دین کی تعلیم پانے کے لیے۔ جب اپنے گھر سے چلتے ہیں مسجد آتے ہیں، مسجد آنے تک اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی نماز باقی ہے، فرض باقی ہیں، سنتیں باقی ہیں، نفل باقی ہیں، ابھی یہ بندہ صرف چل کے اپنے گھر سے مسجد آیا ہے تو اللہ نے اتنا کچھ عطا فرما دیا۔ من تطہر فی بیتہ، یہ بھی فرمان ہے کونین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، گھر سے مسجد تک یہ گفتگو آج سینوں میں جمع کر کے لے جائیں، اور یقیناً یہ گفتگو آپ کے دلوں کو منور کر دے گی، سینوں کو روشن کر دے گی، قلوب و اذہان کو معطر کر دے گی۔ اور ایک فرمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اگر آج کی گفتگو میں آپ نے یاد کر لیا اور اس کو آگے پہنچا دیا، اس کے لیے دعا ہے کونین کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، فرمایا جو شخص میری حدیث سنے پھر اسے یاد کرے پھر اسے آگے پہنچا دے، فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے چہرے کو خوش باش رکھے، دنیا میں بھی اللہ بارونق رکھے، اللہ قیامت کو بھی اسے خوشیاں نصیب فرما دے۔ یہاں تو ہم دعائیں لوگوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیں، کوئی ولی کامل مل جائے تو میرے لیے دعا کر دیں، خطیب صاحب کو کہہ دے کہ دعا کر دیں، امام صاحب کو کہہ دے کہ دعا کر دیں، کسی نمازی کو کہہ دے کہ دعا کر دیں، اور اس بندے کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے حق میں دعا کونین کے نبی کر رہے ہیں۔ اللہ اسے خوش رکھنا، اللہ اسے باش رکھنا، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھنا، اللہ اسے کوئی غم نہ آئے۔ نظر اللہ ابداً، وہ بندہ خوش رہے دنیا اور آخرت میں جو میرے نبی کی ایک حدیث سن کے یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے۔ آپ بھی آج اتنی توجہ سے سنیں کہ زیادہ نہیں تو کم از کم ایک حدیث تو آپ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں، ایک حدیث تو دوسرے لوگوں کو سنا دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے یہ بھی بڑا اجر کا کام ہے، اپنے گھر سے باوضو ہو کے آنا۔ مسجد میں اگرچہ انتظامات ہیں لیکن بہتر عمل گھر سے باوضو ہو کے مسجد میں آنا ثواب کو بڑھا دیتا ہے، نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے، اجر میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ترقی فرما دیتے ہیں اس بندے کے لیے جو گھر سے باوضو ہو کے آتا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کرے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اپنے گھر سے چلے اللہ کے گھر کی طرف، ثم مشى پھر چلے الی بیت من بیوت اللہ، اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف چلا، اپنے گھر سے مسجد کی طرف۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا
ایک فرض ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے. اسے آواز آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا کہ اب تو اللہ کا نام آ گیا. اللہ کی ذات سب سے بڑی، اللہ کا حکم سب سے بڑا. اور میں چلا اپنے گھر سے اور اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے. ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ. اور میں اپنے گھر سے چلا، اللہ کے گھر مسجد میں آیا. ایک فرض ادا کرنے کے لیے نماز، وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء، کسی بھی فرض نماز کے لیے حضور نے فرمایا آ جائے. فرمایا کانت خطواتہ احداہما تحط خطیئہ والاخری ترفع درجہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 قدموں سے چل کے آتا ہے. یہ اپنے گھر سے مسجد کی جانب 2 قدموں سے چل کے آتا ہے. ایک قدم جب اٹھاتا ہے، ایک قدم اٹھانے کے ساتھ اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں. جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں، اس کا رتبہ اونچا کر دیتے ہیں، اس کے مقام میں اللہ اضافہ کر دیتے ہیں. یہ کس بندے کا حال، کس بندے کا عالم، کس بندے کی عزت، کس بندے کی عظمت بیان ہو رہی ہے. یہ وہ بندہ ہے جو گھر سے مسجد آتا ہے، فرض ادا کرنے کے لیے آتا ہے. گھر سے مسجد تک یہ گفتگو ہے آج. اور میں آپ کو آپ کے گھر سے مسجد لے کے آ رہا ہوں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ملنے والی بشارتیں، خوشخبریاں، اجر و ثواب کے اعلانات ذہن میں رکھیں. پہلے بھی آپ تشریف لاتے ہیں، جو لاتے ہیں، جو نہیں آتے اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما دے. پہلے آنے والے آج کی گفتگو سے یہ سیکھ کے جائیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا کتنا مرتبہ بڑھتا ہے جب ہم اپنے گھر سے اللہ کے گھر مسجد کو چلتے ہیں. فرمایا ایک قدم کے بدلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، دوسرے قدم کے بدلے اللہ درجہ بلند کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام وہ اس چیز کے بہت زیادہ خواہش مند ہوتے تھے، بہت زیادہ خواہش مند ہوتے کہ اپنے گھر سے مسجد جایا جائے، اپنے گھر سے مسجد تک کا سفر کیا جائے اور اپنے گھر سے مسجد پیدل چل کے جایا جائے، تاکہ جتنے قدم زیادہ اٹھیں اتنے گناہ زیادہ معاف ہو جائیں، اتنے درجے زیادہ بلند ہو جائیں. یہ ذوق تھا صحابہ کرام کا، یہ لگن تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. میں ایک صحابی کی بات سناؤں آپ کو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جسے میں جانتا ہوں کہ اس کا گھر مدینے میں سارے لوگوں سے مسجد سے زیادہ دور تھا، اور وہ وہاں سے ہر نماز ادا کرنے کے لیے چل کے آتا. فرمایا وہ ہر نماز مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے ادا کرنے کے لیے چل کے آتا. گھر بھی اس کا سب سے دور تھا. کہتے ہیں کہ اسے کہا گیا کہ تو جو یار اتنی دور سے چل کے آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، 5 نمازوں کے لیے آتا ہے، کوئی سواری لے لے، گدھا خرید لے، اس پہ بیٹھا تو مسجد آ گیا. مشورہ دیا گیا کہ گدھا خرید لے، سواری کا انتظام کر لے، تو اتنی دور سے آتا ہے، چل کے آتا ہے، سواری پہ سوار ہو کے آ جا. کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، تو ہر وقت ہی آتا ہے. مشورہ کیا ملا کہ سواری لے لے، کبھی رات تاریک ہوتی ہے، کبھی گرمی کا موسم ہوتا ہے، بڑی دور سے تو آتا ہے. اس نے کہا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں اپنا گھر مسجد کے قریب بنا لوں. تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں مسجد کے قریب ہو جاؤں. نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ نے پوچھا بھائی یہ کس مقصد کے تحت تو نے بات کی ہے کہ تجھے مسجد کے قریب رہنا اچھا نہیں لگتا. اس نے کہا حضور میری نیت یہ ہے کہ میں جتنی دور سے چل کے آؤں اتنا میرا اجر بڑھ جائے، جب میں جاؤں پھر بھی میرا اجر بڑھ جائے. میں مسجد آنے، مسجد سے گھر جانے تک اجر لینا چاہتا ہوں، ثواب لینا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارادہ اپنے صحابی رسول کا سنا نا تو کونین کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، جا تیرے لیے خوشخبری ہے، جو تو رب سے چاہتا ہے رب نے تجھے عطا فرما دیا ہے.
तू चल के मस्जिद आ घर से, फिर भी तेरे लिए अजर, तू मस्जिद से वापस घर जा, फिर भी तेरे लिए अजर। ये थे सहाबाए किराम, ये थे सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम, जिन्हें पता था घर से मस्जिद तक आने का क्या मकाम मिलता है, उसका क्या रेट लगता है, कितनी कीमत है उसकी, और कितना अल्लाह के यहाँ मर्तबा और मकाम मिलता है जो अपने घर से मस्जिद चल के आता है। यहाँ दूर से आना तो दूर की बात है, मस्जिद और घर की दीवार सांझी होती है, कॉमन होती है, मस्जिद आना नसीब नहीं होता, मस्जिद आना नसीब नहीं होता। मैं तो ये बात अक्सर कहा करता हूं, हमें अपने ईमान को टटोलते रहना चाहिए, हमें अपने ईमान को परखते रहना चाहिए कि जो ईमान हमें हमारे ये चंद कदमों से उठा के मस्जिद में नहीं लेके आ सकता, वो ईमान हमें जन्नत में कैसे पहुंचाएगा। कभी सोचा हमने, कभी गौर किया हमने इस बात पे कि यहां से चल के हम मस्जिद तो आते नहीं हैं, और जितना सफर आपने अपने घर से मस्जिद तक करना है उतना ही जन्नत का रास्ता अल्लाह आसान फरमा देंगे, उतनी ही जन्नत अल्लाह आपके करीब कर देंगे। ये जहां मैं और आप इस वक्त बैठे हैं ना, है तो ये जमीन का हिस्सा टुकड़ा, कीमत अगर देखी जाए तो बाकी प्लाट की और इसके एक जैसी होगी, लेकिन चूंकि इसको नाम मस्जिद का दे दिया गया, कौनैन के इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन जमीन के हिस्से और टुकड़े वो हैं जहां पे अल्लाह के घर मस्जिद तामीर कर लिए जाते हैं। क्योंकि मस्जिदें, ये मस्जिदें जन्नत के बाग हैं, जन्नत के बाग। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इदा मरर तुम बिरियाजिल जन्नह फरताउ, जब जन्नत के बागों में से गुजरो तो खा पी लिया करो। पूछा जन्नत के बाग क्या है, फरमाया ये मस्जिदें जन्नत के बाग हैं, यहाँ बैठ के अल्लाह का जिक्र करना ऐसे है जैसे जन्नत के मेवे खाना है। कभी वैसे ही घर से निकल पड़ा करें, अजान के बगैर ही, नमाज के वक्त के बगैर ही कभी अपने घर से निकलें और मस्जिद में आके इधर कोने में बैठ के कुरान की तिलावत शुरू कर दें, बैठ के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप जन्नत में बैठे हैं, जन्नत के मेवे खा रहे हैं। यकीन है ना कौनैन के नबी के फरमान पे, ईमान है ना हुजूर की बात पर। कभी निकली अजान के अलावा, फर्ज नमाज के वक्त के अलावा, और आ जाइए मस्जिद में। मैं ये भी अर्ज कर दूं, जो परेशान हो, जिसको मुसीबत हो, जिसको कोई गम हो, जिसको कोई टेंशन हो, जिसे कोई दुख हो, वो वैसे ही अपने घर से निकल के मस्जिद में आके बैठ जाए, थोड़ा वक्त गुजार के देखे, मस्जिद की बरकत से अल्लाह उसके दिल को पुरसुकून बना देगा। मस्जिदें ऐसी जगह हैं जहां आने तक अल्लाह ताला बड़ा कुछ अता कर देते हैं, कहीं अजर, कहीं सवाब, कहीं नेमत, कहीं एहसान, कहीं नेकी, कहीं कुछ, कहीं कुछ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कदम चल के मस्जिद में आना, ये अजर व सवाब का बायस है। मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, ये मस्जिद में आना हमारे लिए बायस बरकत, बायस रहमत। अल्लाह अकबर। बनु सलमा के कुछ लोग, उन्होंने ख्याल किया कि हम दूर हैं, मस्जिद नबवी के करीब अपनी रिहाइश बना ले, वहाँ कुछ जगह उन्हें मिल गई खाली। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया गया कि वो लोग वहाँ से मस्जिद के करीब मुंतकिल होना चाहते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने उनसे पूछा, आप ऐसा करना चाहते हैं, मस्जिद के करीब आना चाहते हैं? कहा जी अल्लाह के नबी, हम मस्जिद के करीब आना चाहते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी मस्जिद पहुंच जाया करें, और यहाँ जितनी खैर आपकी तरफ से बांटी जाती है सारी ले लें, कोई मौका हमसे मिस ना हो जाए दूर होने की वजह से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, या बनी सलेमा दियारकुम तुक्तबु आसारकुम। 2 मरतबा हुजूर ने फरमाया, ना ना, यहाँ आने का इरादा छोड़ दो, आप जहाँ रहते हो वहाँ अपने घरों में रहो, वहाँ से चल के आओ, तुम्हारे कदमों के निशान भी रब लिख लेता है, तुम्हारे कदमों के निशान भी लिख लिए जाते हैं, और उनका भी अजर होता है, उनका भी सवाब होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो मस्जिद में आने तक कदमों के निशान उनके भी लिखे जाने की गारंटी दे दी है कि वो भी रब के यहाँ लिखे जाते हैं
کہ یہ بندہ اتنے قدم چل کے میرے گھر میں آیا ہے. یہ اللہ کے فرشتے اللہ کو لکھ کے بتا دیتے. اللہ کو ویسے ہی پتا ہے، لیکن فرشتوں کی چونکہ ڈیوٹی ہے. حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان، مسجد مسجد. اللہ اکبر. یہ ہمیں کیا کچھ عطا کرتی ہے جو ہم نہیں لے رہے. یہ صرف ہمارے علاقے میں جو مسجد ہوتی ہے 4 دیواری بلڈنگ نہیں ہوتی، یہ مرکز رحمت برکت کا ہوتی ہے. یہ رحمت رزق کی فراوانی کا ہوتی ہے. یہ مرکز ہوتی ہے، ہدایت کا مرکز ہوتی ہے. مسجد صرف 4 دیواری نہیں ہوتی، ہماری دنیا آخرت کی خوشحالی کا بہت بڑا مرکز ہوتی ہے جس کا نام مسجد ہوتا ہے. جب سے ہم مسجدوں سے دور ہو گئے تب سے ہمارے مسائل بڑھ گئے. آپ سروے کر کے وزٹ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، 5 وقت فرض نماز ادا کرنے کے لیے، آپ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ان کو پوچھ کے دیکھ لیں، وہ آپ کو خوشحال نظر آئیں گے، آپ کو پرسکون نظر آئیں گے. ان کے دل میں اطمینان ہوگا جو رب نے صرف مسجد میں آنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اتار دیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے. پہلے بھی بات میں نے کبھی سنائی ہے لیکن پھر اشارے سے میں عرض کر دوں. 2 بھائی تھے. ایک کاروبار کرتا تھا، گھر چلاتا تھا، دوسرا مسجد میں رہتا تھا، حضور کی باتیں سنتا، حدیثیں سنتا، علم سیکھتا. اس نے ایک دن اللہ کے نبی سے کہہ دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام اسے بھی کہہ دینا یہ بھی میرے ساتھ ہاتھ بٹائے، کچھ کام کر لے، مزدوری کر لے، گھر کے اخراجات نہیں پورے ہوتے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا جواب فرمایا تھا؟ اللہ اکبر. کاش یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور مسجد کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ گھر سے مسجد آ کے ہمیں کیا کچھ نصیب ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو سمجھتا ہے کہ تو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو تیرے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، تجھے رزق ملتا ہے؟ سن لا اللہ کا ترزق بہ ہی. یاد رکھ، ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں بیٹھنے والے تیرے بھائی کی وجہ سے رب تجھے رزق عطا فرماتا ہو. اللہ اکبر. یہ مسجدیں رزق یہاں سے تقسیم ہوتا ہے. جس کا تعلق اللہ کے گھر سے جڑ جائے، سبحان اللہ. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں نا کہ تمہارے گناہ کیسے مٹائے جاتے ہیں، کس طرح تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی بتا دیجئے. آپ نے فرمایا سردی کے موسم میں وضو کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں. جتنے قدم زیادہ چل کے مسجد آؤ گے رب اتنے زیادہ درجے بلند کر دے گا، اتنے زیادہ گناہ معاف فرما دے گا. گھر سے مسجد تک کا سفر کرنا ہے، بس گھر سے مسجد تک اللہ تعالیٰ اتنا کچھ عطا فرماتے ہیں. اور یہ میں مسئلہ عرض کر دوں کہ جب مسجد آنا ہے نماز کے وقت، اذان ہو گئی ہے، بندہ دیکھے وقت تو پورا ہو گیا ہے، جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، بھاگم بھاگ نہیں آنا، دوڑ کے نہیں آنا. منع ہے اسلام میں. ایک مسلمان کا وقار، اس کی عزت کو بڑا ملحوظ رکھا گیا ہے. بھاگتے ہوئے بندے کے پیچھے 2-4 اور لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا ہو گیا ہے، کوئی ٹینشن ہو گئی. فرمایا جب مسجد آؤ گھر سے آرام سے آؤ، سکون سے آؤ، اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ. آ کے جو نماز آپ کو مل جائے وہ جماعت سے ادا کر لو، جو رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو، ثواب آپ کو پورا ہی ملے گا انشاءاللہ. بھاگتے ہوئے آنا منع ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بھاگتے ہوئے نہیں آنا چاہیے. اور پھر کبھی ہمیں پتہ چل جائے نا مسجد میں آنے والوں کو ملتا کیا ہے، ہم کبھی سستی نہ کریں، کبھی غفلت کا شکار نہ ہوں، کبھی مسجد سے دور نہ رہیں، کبھی مسجد سے دور نہ رہیں. ایک بندہ مسجد میں آنے کا عادی ہے، روٹین ہے اس کی مسجد میں آنے کی، لیکن جب کبھی کسی کام کی وجہ سے نہیں نہ آتا تو فرشتے بڑی کمی محسوس کرتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. جو بندہ مسجد میں آنے کا عادی ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں آ رہا، سفر پہ ہے، گھر پہ نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا فرشتے اس کی بڑی کمی محسوس کرتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائے نا، جو مسجد میں آنے والے ہیں، مسجد نہ آئے بیمار ہونے کی وجہ سے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور ان کا پتہ لینے جائے یا نہ جائے، رب کے فرشتے جا کے اس کی تیمارداری کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر. کہ تو مسجد میں آنے والا ہے، تجھے یہ پروٹوکول ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ فرشتوں میرے بندے کا حال پوچھ کے آؤ کیسا ہے. اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس بندے کی کوئی ضرورت ہو، مشکل ہو، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، نظر نہیں آتے، لیکن غیب سے اللہ اس کی مدد کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے میرے تو خیال میں بھی نہیں سی کہ انج بھی ہو جائے گا۔ وہ ویسے کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے گھر مسجد میں آتا رہتا ہے، اللہ غیب سے مدد کے بندوبست فرما دیتا ہے۔ یہ جو گھر سے مسجد آتے ہیں، گھر سے مسجد آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسجد آنے کا جب وقت ہو جاتا، حضرت عائشہ فرماتی، بڑی توجہ کی بات ہے، بڑی توجہ فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے، جو ہی نماز کا وقت ہو جاتا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھ جاتے، بات کرتے کرتے چھوڑ دیتے، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ اللہ کے نبی ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس قدر جلدی سے اٹھ کے حضور مسجد میں چلے جاتے۔ لیکن ہم ہیں، ہم خود بھی مسجد نہیں آتے، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے ہم اسے بھی نماز کا نہیں کہتے، ہم توہین سمجھتے ہیں کہ ہمارا مہمان کہیں مائنڈ ہی نہ کر جائے کہ نماز کا کہہ دیا ہو، بھائی اٹھاؤ اسے اپنے ساتھ لے کے آؤ، وہ تمہارا مہمان بنا ہے، اسے لے کے آؤ، تم دونوں رب کے مہمان بن جاؤ، اللہ اکبر، تم دونوں رب کے مہمان بن جاؤ۔ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے چل کے مسجد آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جو رب کا مہمان ہوتا ہے، رب میزبان ہونے کی وجہ سے بڑی مہمان نوازی کرتا ہے، بڑی مہمان نوازی۔ یہ مہمان نوازی اللہ اجر دے رہے ہیں، ثواب دے رہے ہیں، گناہ معاف کر رہے ہیں، کہیں رزق کا بندوبست کر رہے ہیں، کہیں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، کہیں مدد کا اللہ بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ تو دنیا میں اور آخرت میں رب اس کی قبر کو رب روشن کر دیں گے، اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ کون ہے جو اپنے گھر سے مسجد آ رہا ہے؟ مسجد ایک امام ہے، محدث امام آمش ان کا نام، اور ان کا پورا نام سلیمان ہے۔ آمش کا مطلب ہے نبینا۔ یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے اتنا رویا کرتے کہ ان کی نظر کمزور ہو گئی، اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 40 سالہ زندگی میں، 40 سالہ، توجہ فرمائیے گا، اپنا حال میں اور آپ بھی دیکھ لیں، کہتے ہیں 40 سالہ زندگی میں کوئی نماز میں نے جماعت کے بغیر نہیں پڑھی، میں فوراً اپنے گھر سے چلتا نماز کے وقت مسجد میں، صرف ایک نماز میری با جماعت رہ گئی، ایک نماز میری با جماعت رہ گئی۔ پوچھا امام صاحب آپ کی وہ نماز جماعت سے کیوں رہ گئی؟ آپ کی وہ نماز جماعت سے کیوں رہ گئی؟ کہتے ہیں اس دن میری ماں فوت ہو گئی تھی، اللہ اکبر، میں ماں کے غسل کفن میں مشغول ہو گیا، مصروف ہو گیا، تو میری ایک نماز جماعت سے رہ گئی، ورنہ 40 سالہ زندگی میں با جماعت نماز ادا کی ہے۔ جب ہی اذان ہوتی وہ اپنے گھر سے نکلتے مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ تھے جو نیک تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 20 سال، ایک میں 30 سال، ایک میں 40 سال، کہتے ہیں اتنے عرصے تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مؤذن مسجد میں اذان ہو دے رہا ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں، جب اذان ہوتی میں مسجد میں موجود ہوتا تھا۔ مسجد سے پہلے، اذان سے پہلے مسجد میں آ جانے کا ان کے اندر ذوق، محبت، لگن تھی مسجد آنے کی، چونکہ انہیں پتا تھا کہ مسجد میں ملتا کیا ہے، بڑا کچھ، بڑا کچھ۔ کوئی اللہ کا دین سیکھنے مسجد آ جائے، تعلیم حاصل کرنے مسجد آ جائے، گھر سے نکلے، فرمایا مسجد پہنچنے تک اس کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہ دین سیکھنے والا جا رہا ہے، اس کی خیر ہو، اللہ دین سیکھنے جا رہا ہے، اس کی خیر ہو۔ یہ پروٹوکول نہیں تو اور کیا ہے، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے، یہ اکرام نہیں تو اور کیا ہے۔ اور ویسے خیال رکھیں مسجد آنے سے پہلے اگر آپ نے کچا پیاز لہسن کھایا نا، پھر مسجد نہ آئے، گھر میں بیٹھ کے انتظار کریں آپ، جب آپ کے منہ کی بدبو ختم ہو جائے پھر آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حلال چیز کھانے کی بدبو سے پریشانی ہے، لہسن، کچا پیاز، تو جو بندے نسوار کھا کے مسجد آ جاتے ہیں، سگریٹ حکا پی کے مسجد آ جاتے ہیں، کئی مسجد کے دروازے کے آگے آ کے زمین پہ پھینک کے سگریٹ اسے بجھاتے ہیں پاؤں کے ساتھ، پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیت۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے،
جب گھر سے نکلنا مسجد کے آنے کے لیے تو مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے گارنٹی دے دی ہے. کس بات کی؟ فرمایا اگر وہ زندہ رہیں گے، جب تک رہیں گے اللہ رزق کا انتظام کرتا رہے گا، جب فوت ہو جائیں گے اللہ نے گارنٹی دی ہے رب جنت عطا فرما دے گا. ان 3 میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، اپنے گھر سے مسجد آتا ہے. اس کے لیے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے یہ خوشخبری، اللہ مجھے اور آپ کو دن میں بار بار اپنے گھر سے مسجد آنے کی توفیق عطا فرما دے. میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ دعا پہ آمین کہیے. انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا. جب بھی اذان ہو اللہ ہمیں فوراً ہر مصروفیت چھوڑ کے مسجد آنے کی توفیق عطا فرما دے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے جذبے سے مسجد میں آ جاتے کہ انہیں پہلی صف میں کھڑے ہونے پہ ایک دوسرے سے جھگڑا پیدا ہو جاتا کہ میں نے کھڑے ہونا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جھگڑو نہ، کرے ڈال لو، جس کا نام نکلا ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے. یہ ذوق تھا ان کا. لیکن ہماری مسجدوں میں حال کیا ہے کہ نماز کھڑی ہونے کے وقت 3 4 5 لوگ ہی ہوتے ہیں، باقی بعد میں مل رہے ہوتے ہیں اکثر. فرمایا ان کا ذوق یہ تھا، ان کی محبت یہ تھی. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مجھے اور آپ کو اس بات کی ترغیب دلا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اس قدر ذوق اور شوق اور محبت دے رہے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، اپنے گھر سے مسجد کی جانب چل پڑیں. آپ کے مسجد آنے تک اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا کچھ عطا فرما دیں گے. میں یہ بھی عرض کر دوں، ابھی آپ مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے دایاں پاؤں رکھ کے کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اللہ آپ کے گھر، آپ کے کاروبار، آپ کی زندگی میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.